الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہماری بات اللہ رب العزت کے متعلق جو مصطلحات ہیں ان کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ آج صفت پہ بات کرنی ہے۔ صفت خاصہ یا وصف کو کہا جاتا ہے۔ لغوی طور پہ اس کا جو معنی ہے وہ وصف ہے، خاصہ ہے۔ صفت کا اصطلاحی معنی دو تعریفیں کی گئی ہیں۔ یطلق علی المعنی الوجودی القائم بالموصوف موجبۃ له حکما او علی ما لیس بذات۔ یہ دو معنی ہیں۔ صفت ایسا وجودی معنی ہے جو موصوف کے ساتھ قائم ہو اور وہ صفت ذات کے لیے حکماً لازم ہو، یعنی ایسا وجودی معنی جو موصوف کے ساتھ قائم ہے اور وہ اس ذات کے لیے حکماً لازم بھی ہے۔ دوسری تعریف او علی ما لیس بذات، صفت وہ ہے جو ذات نہ ہو۔ پہلی تعریف جب ہم نے کی تو اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفت قدرت قائم ہے اور یہ ذات کے لیے لازم ہے، یہ وجودی بھی ہے۔ اور دوسری تعریف صفت وحدانیت، قدم، بقا، یہ صفات سلبیہ میں سے ہیں، نہ کہ یہ وجودیہ میں سے۔ تو اس لیے یہ دوسرے معنی کے تحت آئیں گی۔ آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں صفات سلبیہ اور وجودیہ کے حوالے سے۔ صفات نفسیہ، صفات معنی، معنویہ، سلبیہ، فعلیہ، یہ صفات کی اقسام ہیں۔ صفات نفسیہ کیا ہیں؟ یا لا یفتقر الحکم بها علی الذات الی قیام صفت اخری بالذات، کہ صفت نفسیہ وہ ذات ہے کہ جو اپنی قیام میں کسی دوسری ذات کی محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت واجب الوجود ہونے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں۔ اس کو صفت ذاتیہ بھی کہتے ہیں، صفت نفسیہ بھی کہتے ہیں۔ صفت نفسیہ صرف ایک ہے، یعنی وجود باری تعالی۔ اللہ کا وجود اپنے ہونے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں، اور یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ صفات معانی، کل صفت موجودۃ فی نفسها قائمۃ بموجود اوجبت له حکما، کہ ہر صفت جو حقیقت میں کسی ذات کے ساتھ موجود ہو اور اس ذات کے لیے حکماً لازم ہو، صفت معنی کہلاتی ہے۔ صفات معنی ٹوٹل 8 ہیں۔ سمع، بصر، کلام، علم، ارادہ، قدرت، حیات اور صفت تکوین، یہ 8 صفات صفات معنی ہیں، ذات کے ساتھ موجود ہوتی ہیں حقیقت میں، اور اس ذات کے لیے یہ حکماً لازم ہوتی ہیں۔ اللہ کی یہ 8 صفات معنی ہیں۔ صفات نفسیہ، صفت ذاتی ایک ہی تھی، اللہ کا واجب الوجود ہونا، اور صفات معنی ہم نے پڑھا کہ 8 ہیں۔ صفات معنویہ یا عین للصفات المعانی وہی مصادیقها،
یہ صفات معانی کا عین ہیں اور صفات معانی کا مصداق ہیں، یعنی صفات معانی جس ذات پر سچی آئے گی تو وہ صفت معنویہ کہلائے گی، جیسے قدرت سے قادر، سمع سے سمیع، علم سے علیم۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ تمام صفات معنی جو ہم نے ابھی اوپر پڑھی وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی صفات ہیں، صفات معنی کا عین ہیں اور صفات معنی کا مصداق ہیں، یعنی اللہ قدرت رکھتا ہے تو قادر ہوا، سمع ہے تو سمیع ہوا، علم ہے تو علیم ہوا۔ جس ذات کے لیے علم ثابت ہے یقینی طور پر وہ ذات علیم بھی ہے، اور جو علیم نہیں ہے اس کے لیے علم بھی نہیں ہے۔ تو جیسے ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ صفات معنی 8 ہیں، سو یہاں پر معنویہ بھی 8 ہی ہیں، سمیع، بصیر، علیم، مرید ارادہ سے ہے، متکلم کلام سے ہے، قادر حی حیات سے ہے، اور صفت تکوین سے مکون۔ پھر صفات سلبیہ ہیں، انہ ینتفی بہا امر لا یلیق باللہ تعالی، وہ صفات ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ رب العزت سے ایسے امر کی نفی کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں، یعنی اللہ رب العزت کے لیے ان امور کی نفی کرنا جو اللہ کی شان کے لائق نہیں، جیسے وحدانیت یعنی متعدد نہیں، مخالف للحوادث یعنی مشابہ نہیں، اور یہ 5 ہیں، قدم، بقا، وحدانیت، مخالفت للحوادث، قیام بنفسہ۔ یہ ساری چیزیں آگے چل کے آ رہی ہیں، ان کی مزید وضاحت آگے چل کے ہم کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایسے تمام امور ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے ان امور کی نفی کی جاتی ہے جو اللہ کی شان کے لائق امور نہیں ہیں۔ ازل، قدم اور ابد۔ ازل ہمیشہ سے قائم ہونا، قدم جس کی ابتدا نہ ہو، اور ابد جو ہمیشہ رہے۔ اصطلاحی معنی ازل ہوا عبارت عن عدم الاولیت، ازل عبارت ہے عدم اولیت سے، یعنی جس کی ابتدا نہ ہو، کیونکہ جس کے لیے ابتدا ثابت ہوتی ہے تو پہلے اس پر عدم ہوتا ہے پھر ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات جس طرح ہے کہ اس کے لیے ابتدا ثابت نہیں، کیونکہ اگر اللہ کی ذات کے لیے یا اللہ کی صفات کے لیے ہم ابتدا کو ثابت کریں گے تو پھر اللہ کی ذات ازلی نہیں رہے گی، اللہ کی صفات ازلی نہیں رہیں گی۔ پھر قدم ہے، قدم ہوا انتفاء العدم السابق للوجود، کسی وجود کے متعلق اس بات کی نفی کرنا کہ اس پر کبھی عدم طاری ہوا تھا۔ یہ بھی تقریباً وہی بات ہے کہ کسی وجود کے متعلق اس بات کی نفی کرنا کہ اس پر کبھی عدم طاری ہوا تھا، جس طرح اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اللہ کی ذات بھی ازل میں اللہ کی صفات اور ذات دونوں شامل تھیں، قدم میں اللہ کی صفات ہیں اور اللہ کی صفات پر بھی کبھی عدم طاری نہیں ہوا تھا۔ ابد ہوا استمرار الوجود فی ازمنۃ مقدرۃ غیر متناہیۃ فی جانب المستقبل، کہ وجود کا جانب مستقبل یعنی آئندہ زمانے کی طرف غیر متناہی سلسلے تک جاری رہنا، یعنی کائنات کے ختم ہونے کا ہمیں معلوم ہے، لیکن کائنات میں ہم اہل ایمان یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی صفات ویسے ہی قائم و دائم ہیں، ویسے ہی قائم و دائم رہیں گی جس طرح اللہ رب العزت کی ذات و صفات ازل سے قائم و دائم ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کا وجود ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اللہ رب العزت کی صفات قدیم بھی ہیں، قدیم ہیں۔ قدم اور حدوث کی اقسام کو فلاسفہ اور متکلمین نے تقسیم کیا ہے 4 قسموں میں۔
قدم ذاتی اور قدم زمانی، حدوث ذاتی اور حدوث زمانی۔ قدم ذاتی جو اپنے قیام میں غیر کا محتاج نہ ہو، جیسے ذات باری تعالیٰ ہے۔ قدم زمانی جس پر پہلے کبھی عدم طاری نہ ہوا ہو، جیسے اللہ کی ذات اور صفات ہیں۔ پھر حدوث ذاتی جو اپنی قیام میں غیر کا محتاج ہو، جیسے مخلوق ہے یا فلاسفہ کے نزدیک فلک ہے۔ حدوث زمانی جس پر پہلے کبھی عدم طاری ہوا ہو، جیسے مخلوق، یعنی پہلے مخلوق نہیں تھی، بعد میں مخلوق کو تخلیق کیا گیا۔ یہ فلاسفہ کے نزدیک 4 قسمیں ہیں، اور ہمارے ہاں 2 قسمیں قدم اور حدوث کی جاتی ہے۔ حدوث یعنی جس پر کبھی عدم طاری ہوا ہو، اور قدم جس پر کبھی عدم طاری نہ ہوا ہو۔ یہ ہمارے نزدیک فقط 2 قسمیں ہیں، 4 قسمیں فلاسفہ نے کی تھیں جن کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے متعلق، اللہ رب العزت کے متعلق عقائد میں جو ہمارے پاس مصطلحات تھیں ان کا ذکر کر دیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں نبوات اور اس کے متعلقات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔